اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خوش نصیب لوگ اور 4 بدبخت لوگ، جن خوش نصیبوں کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا کہ اس عالم کو جس نے اپنے علم پر عمل کیا ہوگا، دوسرا اس حاجی کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا پھر وہ سفر کر کے حج کے لیے گیا، اور تیسرا فرمایا اس شہید کو جو سرحد کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اور چوتھا فرمایا کہ اس سخی کو جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا رہا۔ یہ 4 خوش نصیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 خوش نصیب بغیر حساب و کتاب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہنچا دے گا۔ اور پھر اس کے برعکس فرمایا کہ 4 بدبخت لوگ، کہ پہلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جس نے علم حاصل کیا، قرآن کریم پڑھتا رہا لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، تو اللہ جل شانہ اس شخص کو فرمائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا، تو قرآن پاک پڑھتا رہا کس لیے؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں تیری رضا کے لیے پڑھتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے پڑھتا رہا، کہ تیرے دل میں یہ تھا کہ میں اچھا قاری ہوں، تو تلاوت کرتا اس نیت کے ساتھ کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، تو بیان اس نیت کے ساتھ کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے تو یہ عمل کرتا رہا، اور دنیا میں لوگوں نے تیرے لیے واہ واہ کر دی، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری زندگی قرآن کریم بھی پڑھا، ساری زندگی حدیث مبارکہ بھی پڑھی، لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ کس لیے؟ کہ اس کے دل میں دکھلاوا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، اور لوگوں کی واہ واہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ حاجی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اور پھر وہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے کہ یار یہ بڑا حاجی ہے، اس لیے اس نے پیسے خرچ کیے اور اللہ کے گھر کا حج کر کے آیا، تو پھر لوگوں کی واہ واہ کے لیے اس نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاجی کو بلائے گا اور اسے بھی فرمائے گا کہ تو نے حج کس لیے کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے تیری رضا کے لیے، لیکن اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا نہیں، تو نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے پڑھا، کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا حاجی ہے، اس نے حج کیا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم میں بھیج دے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ سپاہی، وہ شہید جو اس لیے اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے لڑتا رہا کہ لوگ کہیں گے یار بہت بہادر آدمی ہے، بہت بڑا سپاہی ہے، یہ بہت بہادر ہے، اور کافروں کے ساتھ لڑتا رہا۔ حضور فرمایا کہ رب کریم اسے بھی پوچھے گا بتا تو کس لیے لڑتا رہا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین تیری رضا کے لیے، لیکن اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا نہیں، تو اپنی بہادری کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے، بہت طاقتور انسان ہے، تو اس لیے لڑتا رہا، تیری نیت یہ تھی، تو اللہ جل شانہ حضور فرمایا کہ اسے بھی جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور
پھر چوتھا فرمایا کہ وہ سخی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا رہا کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا سخی ہے، لوگ واہ واہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پوچھے گا بتا تو مال کس لیے میرے راستے میں خرچ کرتا رہا؟ تو وہ کہے گا کہ یا رب العالمین تیری رضا کے لیے۔ تو حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے، کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا تاجر ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تیری نیت خراب تھی۔ تو حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم میں بھیج دے گا۔ حضور فرمایا کہ یہ 4 لوگ خوش نصیب ہیں اور 4 لوگ بدبخت ہیں۔ پہلے فرمایا کہ پہلے خوش نصیب وہ لوگ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے علم حاصل کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے جس نے حج کیا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو شہید کروایا، وہ چوتھا سخی کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حلال مال کمایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور پھر 4 فرمایا کہ وہ لوگ جس نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ اس انسان کی نیت کیا ہے۔ پہلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا، اور پھر پچھلے 4 بدبختوں کو ساری زندگی انہوں نے جو کمایا وہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے کمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ان کو جہنم میں بھیج دے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر عمل تھوڑا ہو اور انسان کی نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر عمل زیادہ ہو تو اس میں ریاکاری ہو، لوگوں کی واہ واہ ہو، تو پھر وہ زیادہ عمل، ریاکاری والا عمل اللہ کی بارگاہ میں ردیا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیتوں کا دار و مدار جو ہے، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اس لیے انسان کی نیت اچھی ہو تو نیت کا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو بھی نیک عمل کرو اس میں ریاکاری نہ ہو، جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے اس میں ریاکاری نہ ہو، جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو اس میں ریاکاری نہ ہو، اور حج کے لیے جاؤ تو اس میں ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ جل شانہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت حاصل کرو۔ آمین ثم آمین۔